الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم إمام المتقين وإمام المجاهدين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته على ما هاجر عليه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے نبی صدق و صفا، جب دل پر شب غم چھاتی ہے اور دل کی شب غم میں کوئی جب برق بلا لہراتی ہے اور برق بلا جب بن کے گھٹا باران شرر برساتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے. اے میرے نبی صدق و صفا، جب دل پر شب غم چھاتی ہے. قابل احترام صدر جلسہ اور صدر آئیے میں جناب مسعود شہاب صاحب، نائب صدر جناب شرف الدین صوفی صاحب، اس دینی مجلس کے مہمانان، بزرگوں، دینی بھائیوں، دینی بہنوں اور بچوں، اس رب کائنات کا، اس باری تعالیٰ کا بے حد احسان ہے اور اس کا شکر ہے اس توفیق پر جو اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کی، اس دین پر غور و فکر کی، اور بے حد و حساب حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس نے اس دنیا میں ہمارے لیے دین پر قائم رہنا اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ فراہم فرمایا. اور بے حد و حساب درود و سلام اس ذات بابرکات پر جن کی بعثت کے نتیجے میں اس دنیا نے ایک تاریخ رقم کی، ظلم اور جہالت کے دور کا خاتمہ ہوا اور امن اور علم کا دور شروع ہوا، جن کی بعثت کے نتیجے میں ہم اور آپ آج مسلمان ہیں، جن کی بعثت کے نتیجے میں انسانیت کو دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سامان فراہم ہوا، طریقہ کار حاصل ہوا. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی نبینا محمد. اور سلام ان اصحاب پر، مرد اور عورتیں جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ان کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی کے وہ تمام چیزیں قربان کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کے سامنے تھیں. اور ان اسلاف کی قربانیوں کے نتیجے میں دین ہم تک پہنچ سکا. ہمارے سامنے وہ مثالیں آ گئیں جن مثالوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں، ہم اپنے راستے طے کر سکتے ہیں. ان کی زندگی سراسر انقلاب تھی. وہ ایک سکوت کا دور ظلم اور جبر کو سہتے ہوئے لوگ گزار رہے تھے، انسانیت تڑپ رہی تھی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان کے احساس میں تبدیلی ہوئی، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں، اس احساس کے نتیجے میں وہ تڑپ اٹھے اور پھر
اس دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ تمام چیزیں قربان کر دی انہوں نے جو اس راستے میں آئی، اور پھر اللہ کی رضا کی جد و جہد میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسی انقلاب کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت کروٹ جنت عطا کرے، آپ نے فرمایا ہے کہ روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، اس امت کو بھی اسی کی تباہ کرنی ہے، اور اگر یہ انقلاب، یہ تبدیلی اگر کسی امت کے اندر نہیں ہے تو گویا اس کی حیات نہیں ہے، اس کی حیات نہیں ہے۔ لہذا یہ وہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے جن کی ہمیں اور آپ کو اتباع کرنی ہے، جنہیں ہمیں اور آپ یاد کرتے ہیں اور جن کی روشنی میں ہم اپنے سفر طے کرتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس، یہ دینی اجتماع ہجرت کے عنوان سے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، اور یہ ہر سال ہوا کرتا ہے۔ تقریباً ہر سال آپ ہجرت کے موقع پر تقریریں سماعت فرماتے ہیں، خطبات سماعت فرماتے ہیں، خود مطالعے بھی کرتے ہیں، اور ہجرت کے واقعات کو سنتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور اگر میں کہوں تو آپ اس کو نیگیٹو منفی انداز میں نہیں لیجئے، یہ ہماری زندگی میں کتھا پاٹھ جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں، کہانیوں کے طور پہ چلا آ رہا ہے۔ یعنی یہ وہ واقعات ہیں جس نے اس دنیا کی، اس کائنات کی تقدیر بدلی ہے، انسانوں کی تقدیر بدلی ہے، جس نے ظلم اور جبر کی سے نکال کر انسانیت کو فلاح بخشی ہے، جس نے اس دنیا میں تاریخ رقم کی کہ وقت کے سپر پاور کو ہرایا ہے، جس مٹھی بھر لوگوں کے اعتماد کا یہ عالم تھا کہ وقت کے سپر پاور کو بغیر کسی واضح اور طبعی وسائل کے چیلنج کیا۔ یہ وہ قوم تھے، یہ وہ لوگ تھے، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ان کے درد کی داستان سنتے ہیں، ان کے ستائے جانے کو سنتے ہیں، ان کے تڑپائے جانے کو سنتے ہیں، ان کے موت کے عالم کو سنتے ہیں، ان کے گھروں کے حالات سنتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم صرف سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، سنتے ہیں اور دن ختم ہو جاتا ہے، دوسری ہجری کا وقت آتا ہے اور پھر ہم سنتے ہیں خطبات۔ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارا دل نہیں تڑپتا ہے، ہمارے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے ان بندوں کی مثال کے نتیجے میں جو وعدے کیے ہیں وہ اسی لیے کیے ہیں کہ آنے والی قوم قیامت تک اسی نہج پر کام کرتی رہے۔ جب ان کے سامنے ظلم اور جبر کا ماحول ہو، اسلام دبایا جاتا ہو انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، تو ان کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے، اور معاشرے کو بدلنا چاہیے، ملک کو بدلنا چاہیے، انسانیت کو بدل دینا چاہیے، اور پھر ظلم اور جبر کے دور سے نکل کر کے سکوت اور امن کا ماحول شروع ہو جائے۔ یہ وہ تقاضے ہیں جو اس ہجرت کے موقع پر ان واقعات کو سننے کے بعد ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ وہ ہجرت ہے جس نے ظلم اور جہالت کو امن اور علم سے بدلا، ناانصافی کو انصاف سے بدلا، انسانیت کے ناقص علم کی بنیاد پر طریقے زندگی جو مدون ہے، جو چل رہا ہے، اس کو بدل کر کے خدائی تعلیم کی بنیاد پر، خدائی تعلیمات کی بنیاد پر انسان کا طریقہ زندگی وضع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہ ہجرت ہے۔ اس ہجرت نے ہماری اور آپ کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اب یہ ہجرت اس بنیاد پر اللہ کے نزدیک اس ہجرت کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 20 اور 22 سے زیادہ آیات میں مہاجرین کے لیے، ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ کیا اور ان کی تفصیلات بتائی ہے۔ اللہ کا کلام بزرگوں اور دوستوں عبث نہیں، یوں ہی ذکر نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، ان کے لیے بے شمار انعامات ہیں اللہ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں جس کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، وہ دنیا کے اندر
کشادہ انف مقام پائیں گے، جگہ پائیں گے، ان کے لیے دنیا میں بہت کشادہ جگہ ہے، کافی جگہ ہے. مراغمن کثیرا وسع، یہ دنیا ان کے لیے بڑی وسیع ہے. اور پھر جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اور اگر ان کو موت آ گئی رستے میں تو ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ وہ مثال ہے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. بخاری شریف میں وہ حدیث بھی ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام میں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، انہوں نے آگے کے ادوار نہیں دیکھے، جو اسلامی دور کو آگے کا نہیں دیکھا، اسلام کو فتح یاب ہوتے ہوئے اور ترقی پھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سلسلے میں بھی یہ بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 20 میں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. جن لوگوں نے ایمان لایا، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے درجات بہت بلند ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مقام بتا رہے ہیں ہجرت کرنے والوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے ماں باپ کو، اولاد کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ دار کو، اپنے گھر کو، اپنے تجارت کو، اپنے سامان کو، اپنے معاشرے کو، اپنے وطن کو خیرباد کا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کام میں مرد اور عورتیں برابر کے شریک ہیں. اپنی استطاعت اور حدود اللہ کے اندر جن لوگوں نے بھی اس کی جد و جہد کی، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. مرد اور عورتیں جو بھی ہوں ان کے اعمال ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ہجرت کیا اور وہ ستائے گئے، گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور انہوں نے قتل کیا اور قتل ہوئے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کا بڑا. اس کے برعکس جو لوگ ہجرت نہیں کرتے ہیں ان کے سلسلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر اور منافق قرار دیا ہے. یعنی ہجرت یہ بات طے کرتی ہے کہ تو اس بندے کے، اس کے نزدیک اللہ کا دین دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے. اگر جن لوگوں کے نزدیک ان کا مال، ان کی جائیداد، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار اور یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہیں، وہ یقیناً مسلم نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، وہ منافق ہیں، وہ کافر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اس وقت تک جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. یعنی ہجرت ایک پیمانہ بھی ہے، تمہارے ایمان کا کسوٹی بھی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے ہجرت کر لیں، اپنا سب کچھ چھوڑ دیں، ان کا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہے. اور جو اس سے کترائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں. ان کے لیے بزرگوں اور دوستوں، ہجرت دو طرح کی ہے. ایک ہجرت تو یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں کی جائے، جس کے لیے یہ انعامات ہیں جو ہم نے آپ کو سنائے. دوسری ہجرت بھی جس حدیث کو آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے جس میں ذکر ہوا کہ جو لوگ، ایک دوسری حدیث بھی ہے اس میں تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے کہ کل امرئ ما نوى فمن ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں. اور پھر جس نے دنیاوی مقاصد سے ہجرت کی، اس دنیا کے لیے ہے. یعنی یہ کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہجرت کرو گے تو ان وعدوں کے تم حقدار ہو جو اللہ نے کیا ہے قرآن میں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. وہ حقدار ہیں، ریئل حقدار ہیں، اصل حقدار ہیں اللہ کی رحمت کے. اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں کیا وہ ظاہر ہے مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کی تاریخ ہے ابراہیم خلیل اللہ سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہجرت کا مستقل ایک واقعہ ہے.
اکثر انبیاء کو ہجرت کرنی پڑی، کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آخر کیوں ہجرت کرنی پڑی اکثر انبیاء کو؟ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہجرت کی بنیادی وجہ اگر اس پر آپ غور کریں گے تو آپ اپنے لیے بھی لائے عمل طے کر سکیں گے، اور قیامت تک انسان اپنے لیے لائے عمل اس روشنی میں طے کر سکے گا، کسی چیز کو ساقط اور ختم نہیں سمجھے گا دین کی، اور وہ ہے توحید، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کا حاکم کل اور مالک کل کا ماننا، اور کفر اور شرک اور لادینیت سے نبرد آزمائی کرنا، مجاہدہ کرنا، جد و جہد کرنا، جوجھنا، یہ وہ چیز ہے۔ اگر اللہ کے بندے کو اللہ کا دین باقی رکھنا ہے، اور اس کے لیے باقی رکھنا آسان ہے کہ اگر وہ اللہ کے دین پر قائم رہ سکے اور معاشرے میں وہ اللہ کے دین کے قائم رکھنے کی جد و جہد کر سکے، گنجائش ہے تو وہ وہاں رہے، اور جس دن اس کی گنجائش ختم ہو جائے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں، ان کے لیے حکم ہے کہ ہجرت کر جاؤ، اس مکان کو، اس سرزمین کو چھوڑ دو، خیر بات کہہ دو، اور اللہ کی زمین میں دوسرا مکان کھوجو، طے کرو، اور پھر وہاں تم دین پر باقی رہو اور لوگوں کو دین پر باقی رکھنے کی کوشش کرو، اقامت دین کا کام کرو۔ ہجرت کا بنیادی مقصد یہی رہا، اور آپ نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بہت کوشش کی، اپنے باپ کو دعوت دی، وہاں کے لوگوں کو دعوت دی، اور جب وہ سب کے سب ظالم ہو گئے، ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ چھوڑ دو، لہذا انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے اور حضرت سارہ ان کے ساتھ تھی، اور آزمائش کے پورا دور ہے، اس کی تفصیل یہاں پر نہیں کہنا ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، اسی طرح سے لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ بزرگوں اور دوستو، غور کیجئے، جب آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور سنیں تو اپنی زندگی کا تجزیہ کیجئے اس بات پر، اور ہر بات کو غور کیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بھی ان تقاضوں کے مطابق پورا اتار دے۔ بزرگوں اور دوستو، اس ہجرت کے سلسلے میں آتا ہے، سورہ کہف آپ نے پڑھا ہے، اس کے ترجمے بھی سنے ہوں گے۔ یہ واقعہ جن لوگوں کا، جن اللہ کے بندوں، اللہ نے ذکر اس لیے کیا کہ تم بھی اس بنیاد پر غور کرو۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ وَيَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دین پر ان لوگوں کی وہ عبادت ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ان کی عبادت، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت وہ نہیں کریں گے، نہیں رہ سکتے ہیں ان کے ساتھ، تو انہوں نے اس قوم کو چھوڑ دیا، اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور کہف کی طرف، غار کی طرف چلے گئے۔ یہ اس بات کی دعوت ہے، جب ہم اس کو پڑھیں تو اس چیز پر غور کریں کہ اگر ہم کو اپنی زندگی میں عبادات اور عقائد پر قائم رہنا دشوار ہو جائے تو ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ تم اس سرزمین کو، اس جگہ کو چھوڑ دو، اور اللہ پر توکل کرو، اور اس مقصد کے لیے زندگی گزارو کہ تو اللہ کا دین تمہارے زندگی میں قائم رہے، اور اللہ کا دین اللہ کی زمین پر قائم رہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو گویا تم اللہ کی اس خطابت کے مصداق نہیں ہو، اس وعدے کے حقدار نہیں ہو۔ تو یہ وہ بات ہے جو ہجرت کے نتیجے میں، ہجرت کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں ہجرت کی انبیاء علیہ السلام نے، کیوں ہجرت کی ان کے اصحاب نے، اور کیوں ہجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑا سا فرق ہے۔ پچھلے انبیاء نے جو ہجرت کی، ہجرت کے بعد اس دین کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس بڑے سارے معجزات وغیرہ تھے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معجزات کم ہیں، اور اس کی بجائے اسباب و علل سے کام لیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے آئیں گے۔ ایک واقعہ توحید کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں کہ ہجرت کی جو بنیاد توحید ہے اور عبادت ہے، اللہ کے دین پر قائم رہنا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ بخاری شریف میں تفصیل سے بڑی لمبی حدیث ہے ذکر کی ہوئی کہ جب ہجرت حبشہ کا وقت ہوتا ہے، لوگ نکلتے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اب یہاں رہنا مشکل ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں ابن دغنا سے ملاقات ہوتی ہے، قارا کا ایک علاقہ ہے جہاں ملاقات ہوتی ہے ابن دغنا سے، وہاں کا سردار تھا۔ اس نے کہا، ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اس قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، دنیا کی دوسری زمین پر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ کہا کہ نہیں، تمہارے جیسا شخص جو لوگوں کے لیے کماتا ہے، سیرت بتا رہے ہیں،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے لیے کماتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, لوگوں کے خیر پہ چلتا ہے, جو لوگوں کے لیے زندگی گزارتا ہے, جس کی سیرت تمام کی تمام مدد کے لیے ہے, ایسے شخص کو نہ تو نکلنا چاہیے اور نہ کسی کو نکالنا چاہیے. لہٰذا وہ لے کر کے آتا ہے اور سرداران مکہ کو سمجھاتا ہے, اور سرداران مکہ نے کہا کہ دیکھو بھائی, یہ عبادت کریں لیکن ہمیں پریشان نہ کریں. اس بات پر غور کیجئے گا, اس کے آگے اس کی تفصیل اور آئے گی کہ یہ عبادت تو کریں لیکن مجھے پریشان نہ کریں. ابن دغنہ نے کہا کہ میری ضمانت پر, میری امان پر یہ یہاں رہیں گے. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا اس بات کو اور مکے میں ٹھہر گئے کہ ہم گھر میں عبادت کریں گے. اور ٹھیک ہے, گھر میں آپ عبادت کرتے ہیں, کرتے کرتے پھر دیکھا کہ ایک دن گھر کے باہر جو حصہ تھا اس کو مصلی بنایا اور پھر وہاں عبادت کرنے لگے اور تلاوت کرنے لگے. آپ کو عبادت و تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر کچھ لوگ متاثر ہونے لگے. اس کو دیکھ کر کے پھر سرداران مکہ بگڑ گئے اور انہوں نے ابن دغنہ کو خبر بھیجی کہ تمہاری امان پر ہم نے چھوڑا ہے اور یہ ان کی عبادت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ابن دغنہ آتا ہے اور کہتا ہے اے ابو بکر, آپ میری امان پر یہاں ہیں اور آپ ایسا کام نہ کریں. ابو بکر نے تمہاری امان تم کو واپس, عبادت کے معاملے میں ہم کوئی مصالحت نہیں کرتے. وہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہے ہم اس کو کرتے رہیں گے. ہم اللہ اور عبادت جو دعوت اللہ ہو ویسی عبادت ہم کرتے رہیں گے, اس کا نتیجہ جو کچھ بھی ہو. یعنی یہ کہ انفرادی عبادت, آپ غور کیجئے سرداران مکہ کی بات کی, یہ عبادت کریں اپنے گھر میں, ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ اگر ان کی عبادت سے ہمارے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو یہ ہم کو برداشت نہیں ہے. یعنی تمہاری عبادت اگر انفرادی ہے اور تمہارے گھر میں ہے جو کسی کو متاثر نہیں کرتی تو ایسی عبادت کا کوئی کام نہیں ہے. تمہاری عبادت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو متاثر کرے, ان کی زندگیاں بدلے. تمہاری سیرت اور تمہاری تلاوت اور تمہاری عبادت کے نتیجے میں لوگ بدل جائیں. عبادت ایسی ہونی چاہیے. تو یہاں پر میرے کہنے کا مطلب ہے, جس کو کہا ہے علامہ اقبال نے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے. توحید اصل چیز ہے جس کی بنیاد پر جس پہ کوئی مصالحت نہیں ہو سکی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ نے سماعت فرمائی کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی مصالحت نہیں کی. عبادت لازماً دعوت اللہ کے طور پہ ہونی چاہیے, تمہاری عبادت ایسی ہو. اسی لیے اللہ نے فرض عبادت کو اجتماعی رکھا ہے. فرض کوئی بھی عبادت ہے وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے جو لوگوں کو متاثر کرے. اس کے بعد بزرگوں اور دوستوں, دین میں عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. جس طرح سے ڈاکٹر اپنے علاج میں سمجھوتا نہیں کرتا مریض سے اور لوگوں سے, وہ اپنا علاج کرتا ہے, اسی طرح سے ہمارے لیے جو حکم ہے اللہ کے دین پر قائم رہنا اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور اللہ کی زمین پر نافذ کرنا, یہ اسی بنیاد پر ہجرت ہوئی اور یہی ہمارے لیے ضروری ہے اور اس پر ہمارے لیے کوئی مصالحت کی گنجائش نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے, پچھلے انبیاء نے جو دعوت کا کام کیا ان کے ساتھ معجزات تھے. اس وقت اللہ نے اقوام عالم کو اتنا میچور نہیں کیا تھا, لیکن جب خالق کائنات نے یہ محسوس کیا کہ اقوام عالم ہمارے بندے اب اس میچورٹی کے اسٹیج پر آ گئے کہ اب ان کو ہم اپنا پورا قانون سمجھا دیں تاکہ یہ قیامت تک چل سکیں, تو اللہ تعالیٰ نے, رب کائنات نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور اس دین کو معجزات کے نتیجے میں نہیں بلکہ اسباب و علل, ریزننگ کے ساتھ دنیا کے آپ جد و جہد کرتے رہیں, ترکیب کرتے رہیں, تدبیر کرتے رہیں, آزمائشوں سے گزرتے رہیں. اللہ کی مشیت اور اللہ کا فضل اس کے ساتھ ساتھ ہے. جہاں ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور جہاں آپ کی جد و جہد مطلوب ہوگی آپ کی جد و جہد جاری رہے گی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ زخم کھائے, آپ کو تکلیف ہوئی, آپ روئے بھی, آپ کو صدمہ بھی ہوا, آپ لوگوں کو تڑپتے اور مرتے ہوئے دیکھتے بھی رہے اور آپ نے صبر بھی کیا اور صبر کرنے کی تلقین بھی دی. اور جب یہ دہائی دی گئی کہ اللہ کی مدد کب آئی ہے تو آپ نے کہا کہ صبر کرو اور بھی آزمائش ہوگی. گویا یہ کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو یوں ہی بنا دیتا, غالب کر دیتا, اپنے دین کو غالب کر, لیکن اللہ نے چونکہ نبی کے جانے کے بعد بندگان خدا کی یہ اپنی زندگی ہوگی جو قیامت تک وہ اس دین پر قائم رکھیں گے, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کی بجائے اسباب و علل اور ریزننگ اور جد و جہد اور ترکیب اور تدبیر اور علم اور تدبر اور دعا کی بنیاد پر اس دین کو قائم کرنے کی تاکید کی اور کروایا. اور
لوگوں کے سامنے مثال قائم کروا دی، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنیاد پر اسلام کو دنیا میں پھیلا کر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دکھا دیا، ثابت کر دیا۔ گویا یہ کہ اس ہجرت کے نتیجے میں جو کچھ ہوا قیامت تک انسانوں کو ویسا ہی کرنا ہے، اور ان کے لیے وہ تمام وعدے ویسے ہی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے لوگوں کے لیے کیا ہے۔ ہجرت ختم نہیں ہوئی، وہ ایک حدیث ہے کہ آج ہجرت ختم ہوئی لیکن جہاد جاری رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت اس وقت مکے سے مدینے کی طرف تھی، اس لیے کہ مکہ دارالاسلام نہیں تھا، مدینہ دارالاسلام تھا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو تمام کا تمام دارالاسلام ہو گیا، لہذا وہاں ہجرت نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں قیامت تک اللہ کے دین کے دشمن اللہ کے دین کو جب دباتے رہیں گے اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے رہیں گے تو اللہ کے بندوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہجرت کرتے رہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان جاتے رہیں، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی جد و جہد کریں، چاہے جیسا بھی سامان ہو، جیسے جو بھی طریقہ کار اور صورتحال ہو، اپنے دین کو محفوظ رکھیں اور اللہ کے دین کو محفوظ رکھنے کی اور غالب کرنے کی جد و جہد کرتے رہیں۔ یہ ہے ہجرت کا پیغام جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا سا ہم تھوڑا مختصر 5 منٹ میں آپ کو بتا دیں کہ ہجرت کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فضل اور سبب دونوں کیسے چلتا رہا۔ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اللہ کے اذن سے ہجرت کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، لیکن آپ انتظار کرتے رہیں اذن خداوندی کا اور صبر کرتے رہیں، جیسا کہ سورہ القلم میں ہے موجود کہ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم، اور مچھلی والوں کی طرح نہیں کیجیے، یونس علیہ السلام کا واقعہ، یعنی آپ صبر کرتے رہے، اور جب اللہ کا حکم آیا، اور دیکھیے نبی کی شان کہ سب سے آخر میں مسلمانوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد آپ ہجرت کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہجرت کے سلسلے میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ جب نکلتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے آپ کا گھر پوری طرح سے گھیرا ہوا ہے، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے ہوئے ہیں، ایک لمحہ کے لیے وہ رک نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یہاں پر آئی، بظاہر تو کوئی صورت نہیں تھی نکلنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جیسا کہ سورہ یاسین میں آیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار کر دی اور ان کو غشوں میں لا دیا، وہ ان پر غشی طاری ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی اپنی بصیرت اور اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں، اور اللہ کا فضل ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ ایسا ہی بندوں کے ساتھ ہوگا قیامت تک کہ وہ اللہ کے دین پر باقی رہنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے حکمتیں چلتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہجرت کے نتیجے میں ہم کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت مصعب بن عمیر کی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو اللہ کے رسول نے کہا تم نے بڑا اچھا سودا کیا، سب مال لے لو لیکن دین پر ہم باقی رہیں گے، لہٰذا آپ سب کچھ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ اور اسی طرح سے بزرگوں اور دوستوں، ہجرت کی جو تاریخ طے ہوئی ہے، یہ جب اسلام بہت پھیل چکا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہجری کیلنڈر شروعات ہوا، اور آپ کا مشورہ تھا کہ ہجرت کی تاریخ کو کیلنڈر کا پہلا دن رکھا جائے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ رکھا جائے، لہذا اسی بنیاد پر ہم یہ ہجرت کی تاریخ مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ، اور پھر یہ سمجھیے، دیکھیے کہ ان لوگوں کے اندر کیسا ادراک تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی ذات کو سمجھتے تھے، دین کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی اس دین کو بخوبی سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی لانے کے لیے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔